قابل قدر قابل صد احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں، ایمان والی معززات عزت دار گھرانے کی ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ترقی کے لالچ میں دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے میں دنیا کے اعتبار سے اس نے اپنی زندگی کو بہت ہی بکھیڑوں کے اندر، بہت ہی مسئلوں کے اندر اس نے اپنی زندگی کو ڈال دیا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، بکھیڑوں سے، جھنجھٹوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا۔ کاروبار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا کے اندر ترقی کے اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو بہت تھکایا۔ اب یہ تھک کر آرام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن دنیا سے آرام کرنے نہیں دے رہی۔ یہ نہیں ہے کہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، یہ بھی اسے پتا ہے کہ اللہ کو میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، یہ بھی اس کو پتا ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے پیارے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہا، لیکن اس کوشش پہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور کامیابی کے لیے اس نے جو اپنے ذہن کے اندر جو بھوت سوار کر رکھا ہے، اپنے ذہن کے اندر جو اس نے بات ڈالی ہوئی ہے، وہ کامیابی کے لیے یہ ہے کہ دنیا ہوگی تو آخرت ہوگی، دنیا نہیں تو آخرت کوئی نہیں۔ یہاں رہنے کے لیے اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑے گا، یہاں رہنے کے لیے اپنی شہرت کو برقرار رکھنا پڑے گا، اور شہرت ملے گی انسان کو پیسے سے، شہرت ملے گی انسان کو ملک سے، شہرت ملے گی انسان کو تعلقات اور مشہوری سے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال رہی ہیں۔ دنیا کے اندر روزانہ جو آدمی اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک تجزیے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق 25 لاکھ آدمی روزانہ فوت ہو رہا ہے۔ 25 لاکھ، کریا گاؤں گاؤں، بستی بستی میں 25 لاکھ آدمی پوری دنیا میں تقریباً روزانہ مر رہا ہے، اور اتنا ہی پوری دنیا کے اندر روزانہ بچہ بچی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں، بس اسٹینڈ پر چلے جائیں، گاڑی آتی ہے، کچھ اترتے ہیں، کچھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بس اسٹینڈ کی، لاری اڈے کی بھیڑ نہیں مکتی۔ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، خواہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں کہیں، لیکن وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ گاڑی بھری ہوئی آ رہی ہے، اور مسافر بھی بے تکے اتر رہے ہیں اور بے تکے مسافر چڑھ رہے ہیں۔ کامیاب آدمی وہ ہے، سفر کرنے والا، جس نے اپنی سیٹ ریزرو کروا رکھی ہے۔ کامیاب آدمی وہ ہے جس نے سفر سے پہلے جس دن اس نے جانا ہے اس سے پہلے اس نے اپنے سیٹ کی بکنگ کرا رکھی۔ اور اس سے بڑا کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کی ساری ضروریات کو اپنے سفر کی ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس بھروسے پر نہیں کہ مجھے پانی فلاں پلا دے گا، روٹی کوئی کھلا دے گا، اور میری مدد کون کرے گا، بستر کوئی دے دے گا، مجھے کپڑے کو اور دے دے گا۔ عقل مند مسافر وہ ہے جو اپنا پورا سفری بیگ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس آدمی کو عقل مند کہیں گے۔ اور جانے والا واپس آنے کے ٹکٹ کا بندوبست بھی کر کے جا رہا ہے۔ اس آدمی کو جگہ ملے گی۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو ریلوے کا ٹی ٹی، ریلوے کا جو گارڈ ہوگا، وہ اسے اسی کی جگہ پہ بٹھائے گا۔ اس کا سفر اس کے لیے آرام دہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس سیٹ کے اوپر، بکنگ کے اوپر اپنی صلاحیت کو اور اپنے پیسے کو لگایا ہے۔ تو کیا خیال ہے، پیر محل سے لاہور جانے کے لیے جب ہم اپنی سیٹ کی بکنگ پہلے کراتے ہیں تو یہ سفر جو عنقریب ختم ہونے والا ہے، اور وہ آخرت کا سفر جو شروع ہونے والا ہے، دنیا کا کوئی ایسی ٹرانسپورٹ کا انتظام، ہوائی ہو، ریلوے کا ہو،
بسوں کا ہو، کوئی ایسا نظام نہیں جو 25 لاکھ آدمیوں کو روزانہ سفر کراتا ہو، شاید ہوتا ہوگا، اگر کروا بھی دیں ان کی ٹائمنگ کے اندر پابندی نہیں ہوگی، لیکن موت اور دنیا کے اندر آنے کا سفر ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ کی نہ آنے میں نہ جانے میں تاخیر ہوتی۔ پتہ لگا شور کوٹ گاڑی رکے گی اور پیر محل کے سٹاپ پہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، بکنگ بھی اس کے پاس ہے، ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے، زیادہ راہ بھی اس کے پاس ہے اور سفری انتظامات ہیں، دوسرے اسٹیشن پہ کھڑا جا گاڑی نہیں رکنی اور اس اسٹیشن کو درگزر کر رہا ہے جا گاڑی رکے گی، اس آدمی کو بھی کوئی پڑھا لکھا بھی ہو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، اس آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اسٹیشن پر اپنے سفری سامان کے ساتھ کھڑا ہو اور گاڑی وقت پر آئے گی اسے لے کے جائے گی، اس آدمی کو کامیاب مسافر کہا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے اعتبار کا سفر ہوا، آخرت کا اعتبار اسٹیشن کون سا تلاش کریں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کافروں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، عمومی خطاب نہیں، ہر ایک سے نہیں، جسے دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی روزی رزق کا انتظام کر رہا ہے، وہ ایمان والے، وہ ان کی چاہت رکھتا ہے، وہ اس کی چاہت رکھتے ہیں، اللہ ان کی چاہت رکھتا ہے، ان ایمان والوں کو اللہ جل شانہ مخاطب کر رہا ہے، جن کو اس بات کا یقین ہے اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، دنیا کے اندر جو محنتیں کی، ریاضتیں کی، اسے کوئی قریب ہونے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، جو ہم نے کھویا جو پایا، قیامت کے دن اس کا بدلہ پورے کا پورا دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی تمہارے اندر موجود ہے، نیکی کرتے وقت ڈھیٹ اترانا کوئی نہیں، گناہ کرتے وقت ڈھیٹ نہیں ہونا، اللہ اکبر، انسان ہے نیکی بدی کو اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اگر نیکی ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کر، اگر برائی گناہ ہو جائے تو استغفار میں دیر نہ کر، ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم بازاروں میں نہیں سجو گے، تم دکانوں پہ نہیں سجو گے، یہ تمہاری ضرورت کی جگہ، اتنا وقت دو جتنی اس کی ضرورت ہے، کون سے پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے، کون سے اسٹیشن پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، سوار کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، بدھ کے دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی، 3 دن تک صحابہ پریشان تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر کیسے اتارا جائے۔ جل کے پسینے کے قطرے کو اللہ جل شانہ نے مشک عنبر سے اعلیٰ بنایا، جل کے وجود کا سایہ نہیں، جل کے چہرے کو دیکھنے پر پروردگار عالم نے ایمان کی حالت میں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا، جو ہاں کرے تو وہ ہاں کر دے، جو نہ کرے وہ نہ کر دے، اتنی عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ تک پریشان ہے، اس وجود کے اوپر مٹی کیسے ڈال دی جائے۔ امت یتیم ہو گئی، اللہ عنی، امت لاوارث ہو گئی، ساری کائنات کا نجپال سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گیا، سارے پریشان ہیں۔
انسان تو دور کی بات ہے، مدینے میں رہنے والے جانور بھی اپنے آپ کو کنویں میں گرا رہے ہیں، دیواروں میں ٹکرے مار رہے ہیں۔ مدینے کی گلیوں کے اندر جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، پرندوں کی چیچی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں بلال نرا تجھے غم نہیں، ہم جانوروں کو بھی امام الانبیاء کی جدائی کا صدمہ ہے۔ اونٹنی آپ کی آپ پہ سے باہر ہے، آپ کی بکریوں کے باڑے کی بکریوں کی رونے کی آواز ہے، آپ کا خچر مدینے کی گلی میں بھٹکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہے ابو بکر عمر صدمہ تیرے پر نہیں آیا، رحمت والے نبی کی جدائی کا صدمہ ہمارے اوپر بھی آیا ہے۔ تین دل تک امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ سوچا جاتا رہا کہ خدا کے نبی کو کہاں دفنایا جائے، غسل دینے والا کون ہے، اللہ کے نبی کو کون سی جگہ دفنایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، جب صحابہ کی بیت اضطراری دیکھی، بنو قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر سارے صحابہ اکٹھے ہیں، انصار کہہ رہے ہیں اب خلافت ہمارا کہ، مہاجرین کہہ رہے ہیں خلافت ہمارا کہ، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا، کیونکہ پاک پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، یہ کہہ رہے ہیں خلیفہ ہمارے میں سے بنے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکے میں کیا، پیدائش صاحب کی بچپن ایمان کا بچپن آپ کا مکے میں گزرا، قرآن کی وحی مکے میں آئی، نبوت کی ابتدا تبلیغ کی مکے سے ہوئی، اس لیے ہمارا کہ سارے صحابہ یہاں تک کہ تلواریں انصار اور مہاجرین کے درمیان نکلنے لگی تھی کہ خلافت ہمارے میں آئے گی، خلافت ہمارے میں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب آپس میں صحابہ کو بحث کرتے دیکھا، فرمایا لوگو اللہ نہ مہاجروں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، نہ انصاریوں کا ساتھ دینے کا کہہ رہا، بلکہ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ دیکھو اللہ نے اس آیت کو کن لوگوں کے بارے میں اتارا ہے؟ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آنکھیں کھول کے کہنے لگے ابو بکر نبیوں کے بعد ساری امت کے اندر تیرے سے بڑا صداقت والا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آج آپ نے پریزیڈنٹ آپ نے میں نے منتخب کرنا ہو، پرائم منسٹر منتخب کرنا ہو، وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ منتخب کرنا ہو، ووٹنگ کا عمل آئے گا، ایک پرچی جسے آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ رہے ہو، جس پر اپنے ہاتھوں سے مہر لگا رہے ہو، ایمانداری کی بات ہے اگر اس پرچی کا آپ نے انصاف نہ کیا، یا تو بسنے ملک کے اندر بسنے والی عوام کا، اس ملک کا تیرے ہاتھوں سے تیرے ایک ووٹ سے بیڑا غرق ہو جائے گا یا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا اس منبر پر کبھی یہ موضوع نہیں رہا، لیکن آج باتوں کے اندر یہ بات آ گئی، اگر خدا پاک وحدہ لا شریک تجھے ووٹ ڈالنے کا وقت دے، مہلت عطا فرما دے، تجھے آپ کو مجھے ووٹ ڈالنے کا حق دے دے، تو خدا کے واسطے برادری پارٹی نہ دیکھو، اللہ کے نبی کی امت کا مفاد دیکھو، خدا کی مخلوق کی بہتری دیکھو کہ اللہ جل شانہ نے کس کے ہاتھوں سے کس کی خدمات کو اسلام کی سربلندی کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اللہ نے کسے قبول فرمایا ہے۔ ورنہ ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے جس کے ادا کرنے میں جس کے دینے میں ہم نے غلط فیصلہ کر دیا، اگر اس سے خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچا، خدا کی مخلوق کا وبال قیامت کے دن ووٹ دینے والے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ خلافت کا حقدار کون ہے؟ وزارت کا حقدار کون ہے؟ صدارت کا حقدار کون ہے؟ حکمرانی کا حقدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس میں صلاحیت ہونی چاہیے، جس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، جس کے اندر گٹس ہونے چاہیے، جس کے اندر حد کمال تک کمال ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا عمر موجود ہے، کون عمر؟ سب کو میرے نبی نے سارے میرے نبی کے پاس قدموں میں چل کے آئے، لیکن میرا نبی عمر کو لینے کے لیے بیت اللہ
بیت اللہ کے پاس گئے، اللہ اکبر، بیت اللہ کی چھاؤں میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چلے گئے۔ سارے مرید ہیں، عمر نبی کی مراد ہے، زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے پر خدا آسمان سے بولتا ہے، فرشتے جس کا آیا کرے، زمین آسمان پانی کی مخلوق جس سے ڈرے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان مرد بھی موجود ہے۔ دنیا نے عمر کو سنا ہے، کسی نے میرے عزیزو کسی مجلس سے سنا، کسی نے میرے عزیزو کسی میری اجلاس میں سنا، کسی مشاعرے میں سنا۔ رب کعبہ کی قسم عمر کو قرآن کے ورقوں پہ ٹٹولو، یہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، مدینے کی گلی میں جھانک رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ننگے پاؤں ننگا سر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں دوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا عمر خدا تیرے پہ بھلا کرے، مدینے کی گلی میں کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگے بیت المال کا ایک اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا۔ کہ عمر خادم موجود ہے، فرمایا اگر خادم سے پکڑا نہ گیا، مسلمانوں کے مال میں جو اونٹ ہے اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا، عمر کی ساری نیکیاں خدا کے دربار میں کام نہیں آئیں گی۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدہ عائشہ کے پوچھنے پر بتایا تھا آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا، ایسے عمر کی نیکیوں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ عمر جیسا جوان موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کائنات کے اندر سیدنا عثمان کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو اے عثمان اب چندہ دینا بند کر دے، کسی اور کو بھی کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، کوئی کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں۔ خداوند عالم نے جس کے بارے میں فرمایا ہو اے عثمان تیرا بہت میرے پاس آ گیا، بس کر دے، ہے کوئی ایسا؟ عثمان سے کہو مجھے دینا بند کر دے، بہت تو نے دے دیا۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی موجود ہے جو میرے عزیزو چلے، جس کا گرے بال کھلا ہو فرشتے چلنا چھوڑ دیں، یہ عثمان غنی ہے۔ جب سے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اتنا حیادار تھا، اوے لوگو ہم تو کرتا شلوار پجامہ اتارنے میں، چڈا نیکر پہننے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ عثمان غنی جب نہایا کرتے تھے دیواروں کی اوٹ میں، تب بھی آپ کا تہمد نہیں اترا کرتا تھا۔ کون عثمان غنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد، تھی تو نہیں، ہو بھی نہیں سکتی تھی، اگر اللہ چاہے، اگر نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی، چاہے تو 100 دے دے، لیکن حضور نے اپنے داماد پہ اتنا بھروسہ کیا، تیرا داماد دنیا کا پڑھا لکھا ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، عالم فاضل ہوگا، وکیل جج ہوگا، لیکن دنیا کے سارے دامادوں کا اعتبار ایک طرف ہے۔ جو کالی کملی نے والد نے اعتبار کیا، فرمایا 2 چلی گئی، عثمان تیرے نکاح میں آ کر اگر 40 ہوتی میں تیرے علاوہ دامادی کا شرف کسی اور کو نہ دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے موجود ہے، گبرو جوان موجود ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا آخرت میں تیرا چناؤ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا، آخرت میں بھی تجھے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ آج آپ کی میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی کہیں سے بلاوا آئے گا، تایا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، چاچا کہے گا میرے پہ بھروسہ کر، رشتہ دار کہیں گے میرے پہ بھروسہ کر۔ جب علی نبی کے دروازے پہ رشتہ مانگنے کے لیے آئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا پیغمبر ادھر ادھر کی بات نہ دیکھ، علی کے پیر کے جوتے کو نہ دیکھ، علی کی پھٹی تہمت کو نہ دیکھ، علی کے پھٹے کرتے کو نہ دیکھ، علی کا مکان نہ دیکھ، علی کا کاروبار نہ دیکھ، اے کملی والے بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دے، خدا کہہ رہے علی کے بارے میں میرے پہ بھروسہ کر لے۔
سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے موجود ہیں، عبداللہ بن عمر موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اللہ اکبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے، یہ کون ہے؟ نبی کا ابو ذر جو 700 میل پیدل ہی چل کے چلا گیا ہے۔ فرمایا میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا، میرا ابو ذر نظر نہیں آ رہا۔ کملی والے، اس کے پاس سواری کوئی نہیں، یہ نبی کا اتنا دیوانہ تھا، پیدل چلتا آیا، دور سے حضور نے دیکھا، فرمایا یہ ہو نہ ہو میرا ابو ذر ہوگا۔ جب رحمت دو عالم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا چیز تجھے لے کے آئی؟ اپنے پیروں کے چھالے دکھا دیے، پیروں کے تلوے پھٹے دکھا دیے۔ کملی والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر غفاری دنیا کے اندر رہ کے تیرے امر تیری تابعداری کے خلاف کر سکتا ہے؟ نبوت نے چہرہ دیکھا، ابو ذر کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ اپنی آنسو کو ملایا، فرمایا اس کو دیکھ لو، اکیلا آیا، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ اوے لوگو، اس کے جنازے پڑھانے والا بھی اور اس کے جنازے پڑھنے والے بھی 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ ہوں گے۔ تاریخ دنیا ان کا نام تھا۔ 3 جوڑوں سے زیادہ رکھنے والے پر ڈنڈا اٹھا لیا کرتے، مدینے کی گلی میں گھوما کرتے، فرمایا لوگوں سونا چاندی رکھنا حرام ہے۔ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کا گھر در کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، لوگوں نے شکایت کی تیرا ابو ذر ڈنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، ہمیں اچھا کھانے نہیں دیتا، اچھا پہننے نہیں دیتا۔ ان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبدہ کے مقام پر بھجوا دیا گیا، مدینے کے پاس ایک بستی میں بھجوا دیا گیا۔ اللہ اکبر، بیمار ہو گئے، بچیاں پاس تھیں، اللہ اکبر۔ گھر والی کہنے لگی ابو ذر تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ ہو کے رہے گا۔ اکیلا آیا، اکیلا گیا، جنازہ پڑھانے والی مختصر جماعت ہوگی۔ گھر والی کہنے لگی پھر تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا میں مر جاؤں مجھے غسل دے کے کفن پہنا دینا، روڈ کے کنارے کھڑی ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حج سے جب قافلہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، غالباً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سے جب قافلہ واپس آیا، اسماعیل کو دیکھا، کہنے لگے خدا تیرے پر بلا کرے، ہو نہ ہو تو ابو ذر کی گھر والی کہاں ہے ابو ذر؟ کہ اللہ اکبر، اور تمہارے ہاتھوں کا انتظار کر رہا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج کی جماعت والوں نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے کہنے لگے ابو ذر آج تو یہاں تنہا پڑا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم کملی والے نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ حال کا حکم ہو، نبی کی اطاعت پر قربان ہو جانا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے میرے جان۔